السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اس کے علاوہ نوافل، ذکر و اذکار اور بے شمار عبادات کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ ایک بات ہمیشہ رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری یہ عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ہم کیسے جانیں کہ ہماری یہ عبادت قبول ہو رہی ہے؟ ہم جو اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، ہمارا یہ استغفار قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اللہ کے بارگاہ میں ہماری دعائیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی؟ ہم کیسے پتہ چلائیں؟ دیکھیے، کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہوں دعا مانگتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، تو پھر ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں، خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں، ہماری دعائیں اللہ تعالی قبول کر رہا ہے، اور ہماری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو رہی ہیں۔ ہم خود جان سکتے ہیں، خود پہچان سکتے ہیں۔ وہ 5 نشانیاں کیا ہیں، وہ کون کون سی علامتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو دعا کرنے کا خیال ہمارے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، بار بار ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم دعا کریں، اللہ تعالی سے بار بار مانگیں۔ ہمارے دل میں دعا مانگنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، ہم بار بار دعا کرتے ہیں، ہم دعا کر کے اٹھتے ہیں، پھر دل کرتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ اس طرح کی کیفیت اگر پیدا ہو تو پھر سمجھ جانا کہ یہ کیفیت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا رہا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو قبول فرما رہا ہے۔ یہ پہلی سب سے بڑی نشانی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے ہمیں لمبا وقت گزر جائے، یعنی لمبی دعا کرنے کا دل کرے، ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم مانگتے رہیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں، اگر اس طرح کی کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہو تو بھی ہم سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کیفیت ہے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ رب العزت کو ہمارا یہ دعا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کا بہترین بدل اور جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ضرور عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دوسری نشانی۔ اور اسی طرح جو تیسری نشانی ہے وہ یہ کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگتے مانگتے ہماری آنکھیں چھلک پڑیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، ہماری آنکھیں تر ہو جائیں، نم ہو جائیں، تو پھر میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جس دعا کی سفارش نم آنکھیں کریں، تر آنکھیں کریں، وہ دعا بھی اللہ کے بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اگر دعا مانگتے ہوئے آپ کو رونا آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے، اور اللہ تعالی کے بارگاہ میں ہماری دعائیں پہنچ رہی ہیں۔ یہ 3 نشانی ہو گئی۔ اسی طرح جو اگلی نشانی ہے وہ یہ کہ ہم دعا مانگتے ہوئے نادم اور شرمندہ ہو رہے ہیں، یعنی دعا مانگتے ہوئے ہمیں اپنا کوئی گناہ یاد آ رہا ہے، کوئی نافرمانی کا کام یاد آ رہا ہے، کوئی ایسی بات یاد آ رہی ہے کہ ہم نے کسی کو ستا رکھا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رکھا ہے، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچا رکھی ہے، یعنی کوئی ہمیں برا عمل، اپنا کوئی گناہ، ہمیں اپنا کیا ہوا کوئی خطا اگر یاد آ رہی ہے اور اس پر ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں افسوس ہو رہا ہے، تو پھر ہم سمجھ جائیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے خلوص للہیت کے ساتھ تو پھر اس کے کھاتے سے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو نادم اور شرمندہ ہونا، ندامت کا ہونا، شرمندگی کا ہونا دعا مانگتے ہوئے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے دعا کے قبول ہونے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو تو ہم سمجھ جائیں کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جو آخری نشانی ہے، یعنی 5ویں نشانی، وہ یہ کہ دعا مانگتے ہوئے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जो हम दुआ मांग रहे हैं तो दुआ मांगते हुए हमें मज़ा आ रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, दिल कर रहा है कि हम अल्लाह से मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार, अल्लाह को देखने का शौक़, रसूलुल्लाह की ज़ियारत का शौक़, और इस तरह की कैफियत हमारे दिल में जब पैदा हो रही है और हम अल्लाह से मांगते हुए हमें मज़ा आ रहा है, दिल लग रहा है, तो भी समझ जाना कि ये भी अल्लाह की तरफ से कबूलियत की निशानी है। तो ये 5 निशानियाँ ऐसी हैं कि अगर आपको नज़र आएँ, आपको महसूस हों और आपको अगर इस तरह का एहसास होने लगे तो आप ख़ुद समझ जाना, ख़ुद पहचान लेना कि अल्लाह के बारगाह में मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा रहा है। तो इसलिए हमें दुआओं का एहतमाम कसरत के साथ करना है, इखलास लिल्लाहियत के साथ करना है। हम दुआओं का एहतमाम ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ मांगना इंतहाई पसंद है। अल्लाह ताला अपना महबूब और लाडला बना लेता है। तो दुआओं का एहतमाम कीजिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।